ناظرین، یورپ سمیت تقریباً تمام امریکی ممالک میں گوشت کے لیے بنیادی انتخاب سور ہی ہے۔ اس جانور کو پالنے کے لیے ان ممالک میں بہت سے فارمز ہیں۔ صرف فرانس میں ہی پگ فارمز کا حصہ 42,000 سے زیادہ ہے۔ کسی بھی جانور کے مقابلے میں سور میں زیادہ مقدار میں فیٹ ہوتی ہے، لیکن یورپی اور امریکی ممالک اس مہلک چربی سے بچنے کی کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس چربی کو ٹکانے لگانا ان ممالک کے محکمہ خوراک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس چربی کو ختم کرنا محکمہ خوراک کا بہت بڑا سر درد بنا رہتا تھا۔ اسے ختم کرنے کے لیے باضابطہ طور پر اسے جلایا گیا تھا۔ لگ بھگ 60 سال بعد انہوں نے پھر اس کے استعمال کے بارے میں سوچا تاکہ پیسے بھی کمائے جا سکیں۔ صابن بنانے میں اس کا تجربہ کامیاب رہا۔ شروع میں سور کی چربی سے بنی مصنوعات پر کانٹینٹ کی تفصیل میں پگ فیٹ واضح طور پر لیبل پر درج کیا جاتا تھا۔ چونکہ ان کی مصنوعات کے بڑے خریدار مسلمان ممالک ہی ہیں اور ان ممالک کی طرف سے ان مصنوعات پر پابندی عائد کر دی گئی، جس سے ان کو تجارتی خسارہ ہوا۔ 1857 میں اس وقت رائفل کی یورپ میں بنی گولیوں کو برِ صغیر میں سمندر کے رستے پہنچایا گیا۔ سمندر کی نمی کی وجہ سے اس میں موجود گن پاؤڈر خراب ہو گیا اور گولیاں ضائع ہو گئیں۔ اس کے بعد وہ سور کی چربی کی پرت کو گولیوں پر لگانے لگے۔ گولیوں کو استعمال کرنے سے پہلے دانتوں سے اس سے چربی کی پرت کو نوچا جاتا تھا۔ جب یہ بات پھیل گئی کہ ان گولیوں پر سور کی چربی کا استعمال کیا گیا ہے، تو فوجیوں نے، جن میں زیادہ تر مسلمان اور ہندو تھے، لڑنے سے انکار کر دیا، جو آخر کار خانہ جنگی کا باعث بنا۔ یورپی باشندوں نے ان حقائق کو پہچان لیا اور پگ فیٹ لکھنے کے بجائے انہوں نے FIM لکھنا شروع کر دیا۔ 1970 کے بعد یورپ میں رہنے والے تمام لوگ حقیقت کو جانتے ہیں کہ جب ان کمپنیوں سے مسلمان ممالک نے پوچھا کیا ان اشیاء کی تیاری میں جانوروں کی چربی استعمال کی گئی ہے اور اگر ہے تو کون سی، تو انہوں نے بتایا کہ ان میں گائے اور بھیڑ کی چربی شامل ہے۔ یہاں پھر ایک اور سوال اٹھایا گیا کہ اگر یہ گائے اور بھیڑ کی چربی ہے تو پھر بھی یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، کیونکہ ان جانوروں کو اسلامی حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا۔ اس طرح ان پر دوبارہ پابندی عائد کر دی گئی۔ اب ان ملٹی نیشنل کمپنیز کو ایک بار پھر نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار انہوں نے کوڈڈ زبان استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ صرف ان کے اپنے محکمہ فوڈ کی ایڈمنسٹریشن کو ہی پتہ چل سکے کہ وہ کیا استعمال کر رہے ہیں اور عام آدمی کو اندھیرے میں ہی رکھا جائے۔ اسی طرح ہی اس کے بعد کوڈ کا استعمال کیا گیا۔ یوں آج کل یہ انگریڈینٹس کی شکل میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کی مصنوعات پر لیبل کے اوپر لکھی جاتی ہیں۔ ان مصنوعات میں دانتوں کی پیسٹ، ببل گم، چاکلیٹ، ہر قسم کے سویٹس، بسکٹ، کارن فلاکس، ٹافیاں، کینڈیز، فوڈز، ملٹی وٹامنز اور بہت سی ادویات شامل ہیں۔ چونکہ یہ سارا سامان تمام مسلمان ممالک میں اندھا دھند استعمال کیا جا رہا ہے، سور کی اجزاء کے استعمال سے ہمارے معاشرے میں بے شرمی، بے رحمی اور جنسی استحصال کے رجحان میں بے پناہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں اور سور کی گوشت سے اجتناب کرنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی روزانہ استعمال کی چیزوں میں ان چیزوں کو ضرور اگنور کریں جن میں ایسے انگریڈینٹس شامل ہیں۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔